جہاں پر ذکر کی مجلس ہوتی ہے وہاں خدا بھی قریب ہوتا ہے. جہاں پر ذکر کی مجلس ہوتی ہے وہاں پر خدا بھی قریب ہوتا ہے. ایسی مجلس میں بیٹھنے والا بہت ہی خوش نصیب ہوتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. صدق اللہ العظیم. اسٹیج پر ہونے کا بہت علماء کرام معزز حاضرین، آپ کی تشریف آوری پر خدا کی بے شمار نعمتیں نازل ہو. اس وقت میں جو موضوع لے کر آیا ہوں اور جو عرض کرنا ہے وہ شہداء اسلام کا موضوع ہے. شہداء اسلام کا سب سے پہلے مصداق اور اولین درجے رکھنے والے صحابہ کی مقدس جماعت ہیں، جن کی طبیعت میں شہادت کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور پھر شوق شہادت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی جان خدا کی راہ میں دینے سے کبھی گریز نہیں کیے. آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ ملے گی کہ جذبہ شہادت کی بنا پر دشمن اسلام سے کتنے بڑے بڑے معرکے پیش آئے. جنگ بدر، جنگ احد، جنگ تبوک، غزوہ خندق، غزوہ ذات الرقاع، غزوہ حنین، جن میں بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، انصار شہید ہوئے، مہاجرین شہید ہوئے، عورتیں شہید ہوئی، مرد شہید ہوئے، الغرض بہت سے صحابہ شہید ہوئے، صحابیات شہید ہوئے. اب مجھے کہنے دیجئے شہادت اور جذبہ شہادت نہ ہوتا تو کفر نہ مٹتا، ظلم و بربریت ختم نہ ہوتی، زندہ درگور کی جانے والی معصوم بچوں کا مسئلہ حل نہ ہوتا، 313 بتوں سے نجات نہ ملتی، لا الہ الا اللہ کا ڈنکا نہ بجتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا چرچا نہ ہوتا، بیت اللہ بتوں سے پاک نہ ہوتا، طواف کا حق نہ ملتا، مسجد نبی آباد ہوتی، زمزم کا کنواں میسر نہ ہوتا، صفا و مروہ کی سعادت نہیں دی، میدان عرفات کی مبارک گڑی نہ ملتی. اب مجھے کہنے دیجئے اسلام ہندوستان میں بھی نہ آتا. چنانچہ اسلام کے ابتدائی دور کا مطالعہ کیجئے، صحابہ کی زندگی کے حالات دیکھے. جب ان کو گھر سے بے گھر کیا جا رہا تھا، وطن چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا تھا، مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے پر مجبور کیا جا رہا تھا. ان حالات سے جب صحابہ دو چار تھے، کفار و مشرکین ان کی ظاہری کمزوری کو دیکھ کر ان کو جنگ کے لیے للکار رہے تھے، تو صحابہ اکرام اپنے دلوں میں جذبہ جہاد لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بے خوف وقت میدان جہاد کے چل پڑتے ہیں. نہ جان کی پرواہ، نہ مال کی پرواہ، نہ اولاد کی پرواہ، نہ جائیداد کی پرواہ، صرف اور صرف ایک ہی تمنا، ایک ہی آرزو، ایک ہی شوق، اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کی طرف تھی. چنانچہ حضرت عمار، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ وطن سے بے وطن ہو رہے ہیں، تن من راہ خدا میں قربان کر رہے ہیں. حضرت عمار بن یاسر کو شہید کیا جا رہا ہے، حضرت بلال کے سینے پر پتھر رکھے جا رہے ہیں، حضرت خباب کو انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے، حضرت سمیہ کو چیرا جا رہا ہے، حضرت زبیر کی آنکھیں نکالے جا رہی ہے. الغرض یکے بعد دیگر صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. تو دیکھتے دیکھتے باری آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے میرے لاڈلے بھتیجے، اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اب قوت بردار جواب دے چکی ہے، اس لیے مجھے اجازت دیجیے میدان کارزار میں شریک جنگ ہو کر جا کے شہادت نوش فرما لوں. لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چچا تھوڑا ٹھہر جاؤ. سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں اے میرے لالے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہر ایک کو اجازت دے رہے ہیں، آخر مجھے کیوں نہیں اجازت دیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت ذنو ابی، آپ تو میرے ابو کی جگہ پر ہے. حتیٰ کہ ایک موقع پر آپ نے مجھ سے کہا تھا اے محمد جب تجھے تیرا ابو یاد آئے تو مجھے دیکھ لیا کرو، اس لیے کہ اللہ نے میرا اور تیرے ابو کا چہرہ ایک سے بنایا ہے. آپ نہیں تو کہا تھا اے محمد گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں تیرا پسینہ بہے گا وہاں حضرت حمزہ اللہ تعالیٰ اپنا خون بہا دے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خدا حافظ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں فی امان اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الغرض حضرت حمزہ کے جذبے کو لے کر، اس طرف کو لے کر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیتے ہیں اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ میدان کارزار کی طرف چل پڑتے ہیں.
कुफार के मुकाबले के मैदान जिहाद में उतर जाते हैं और जिहाद शुरू कर देते हैं। चुनांचे एक वक्त आता है जब सैयदना हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हो जाते हैं। हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु का शहादत का मंजर याद करने से कलेजा कांप जाता है, दिमाग फेल हो जाता है, कलम रुक जाता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचे के जिस्म को देखकर फरमाते हैं, ए मेरे परवरदिगार, मेरे चचे की लाश का क्या हाल कर दिया गया। पांव काट दिए गए, उंगलियां काट दी गई, जुबान खींच ली गई, अंतरियां निकाल दी गई, पूरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, पहचान के लायक नहीं रहने दिया, कोई शिनाख्त बाकी नहीं रहने दी। अल्लाह अल्लाह इसी दौरान हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की बहन पहुंचती है, जिसे देखकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन हो गए। वाह खुदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।